ایک کو اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا، دوسرا ماں جایا اتنا غریب ہے اسے سکھر کے بازار میں ٹھیلا کھڑا کرنے کی اجازت نہیں، بھائی کے حال معلوم کر کے بھی اسے احساس نہ ہوا، ایسے بھائی کا کیا فائدہ؟ سمجھ لو بھائی پر قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ ماں باپ زندہ ہے، خدمت کر کے جنت کی چوکھٹ پار نہیں کرتا، اور کہتا میں اور کیا کروں، روٹی نہیں کھلاتا، ان کی پان چھالیوں کے پیسے نہیں دیتا، ان کا مہینے کا جیب خرچ نہیں دیتا، عید تہوار پر انہیں کپڑے بنا کے نہیں دیتا، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، اس کے کہنے پہ تو بیویوں کو گالی دیتا ہوں، اس کے کہنے پہ بچوں کو مارتا ہوں، اور میں حق ادا کیا کروں؟ ابھی حق ادا نہیں کیا تو بابا پھر حق ہمارے سے ادا نہیں ہوتا۔ جب اولاد ایسا بولنے لگ جائے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ ایک نوجوان اپنی امی جان سے کہنے لگا، امی جان میں نے بڑے کو کہتے سنا کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اماں میں ماں کا حق تجھے ادا کر کے بتلاؤں گا۔ اماں کہنے لگی فرما گئے نبی، ماں کا حق نبی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں اماں میں کروں گا۔ کب کرے گا؟ آج ہی کی رات کروں گا۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے پھر ایسا کریو، رات کو اپنے کمرے میں نہیں سونا، میرے کمرے میں سونا ہے، اپنی چارپائی پہ نہیں سونا، میرے ساتھ میری چارپائی پہ لیٹنا ہے۔ اماں اس سے کیا ہوگا؟ کہ تو بیٹے کر کے دیکھ حق ادا ہو جائے گا۔ رات کو بیٹا اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں نہ سویا، امی جان کے ساتھ چارپائی پہ سویا۔ جب رات ماں نے اٹھ کے دیکھا، اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اور بیٹے سویا کیوں نہیں؟ اماں میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ اچھا چل پھر ایسا کر مجھے پانی پلا۔ بچہ پانی کا گلاس بھر کے لایا، امی جان نے 2 گھونٹ پیے، بچا ہوا پانی بستر پہ پھینک دیا کہ اس پہ لیٹ جا۔ امی جان لیٹ تو جاؤں گا لیکن یہ عقل مند لوگ کام نہیں کرتے کہ تو نے حق ادا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا بیٹا بستر پہ آ کے لیٹ گیا، بڑی فرما برداری نبھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نیند آ کے آنکھوں میں انگڑائیاں لینے لگی۔ اماں نے پھر جھٹکے سے ہلا دیا کہ حق ادا نہیں کرنا ہے۔ فرمایا پھر مجھے پانی پلا۔ اماں ابھی تو پیا تھا کہ حق ادا نہیں کرنا کا جی۔ اٹھا پانی کا برتن بھرا، ماں نے پھر وہی کام کیا، 2 گھونٹ پیے، بچا پانی بستر پہ پھینک دیا، سارا بستر گیلا ہو گیا کہ اس پہ لیٹ جا۔ اب لیٹتے لے کمر اوپر نیچے کرنے لگا۔ اماں سمجھ گئی، تہوت بدلنے لگے۔ تیسری مرتبہ جب پکی نیند سو گیا، اماں نے اٹھایا کہ بیٹے اٹھ پانی پلا۔ جھجلا کے بولا اماں ایک دفعہ کیوں نہیں پی لیتی؟ بیٹے حق ادا نہیں کرنا، اماں کرنا ہے۔ پانی کا برتن بھر کے لایا، 2 گھونٹ پیے، اماں نے بچا ہوا پانی بستر پہ نہ پھینکا، بچے کے کپڑوں پہ پھینک دیا۔ پھر تو سر پٹک کے چلانے لگا، اماں جان یہ کیا پاگلوں والی حرکت ہے کہ تو کہہ رہا تھا ماں کا حق ادا کر دوں گا، اماں یہ کیا حق ہے؟ فرمایا بچے آج سے 25-30 سال پہلے چلا جا، جب تو میری کوکھ سے گود میں آیا تھا میں نے تو پانی سے تیرے کپڑوں کو گیلا کیا، تو پیشاب سے میرے بستر کو گیلا کر دیتا تھا۔ تو ماغ کی سردی کی راتیں تھی جہاں تو دھار پیشاب کی مارتا، میں تجھے اٹھا کے سینے پر اٹھاتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی۔ او میرے بچے ایک وقت ایسا آتا کپڑے بھی گیلے بستر بھی گیلا، تو میرے سینے پر موتتے دیر نہیں کیا کرتا تھا، اور بچے میں نے تجھے دھکا دے کے بستر سے نیچے نہیں پھینکا، ادھر پیشاب دیکھا کرتی تھی، ادھر ماتھے پہ بوسہ لے لیا کرتی تھی۔ بچے کی داڑھیں نکل گئی، اپنی اماں کے پیروں میں گر کے کہنے لگا فرما گئے کملی والے ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں اور بہو بیٹیوں خبردار خبردار خبردار، بوڑھے ماں باپ ہو جائیں رو
روٹی کھلا کر اپنے گھر میں چرپائی کی جگہ دے کر یہ نہ سمجھ لینا ماں کا حق ادا کر دیا، ماتھے پہ بل نہ لانا، ماں 4 مرتبہ چائے مانگے 5 مرتبہ دینا، ٹانگے دبوانے کو کہے ساری رات بیٹھ کے دبانا۔ رب کائنات کی قسم ہے ماں نے بلایا، زبان سے کچھ نہ کہا، ماتھے پہ بل آ گیا۔ ماتھے پہ بل آنے کی دیر ہے، زندگی کی ساری نیکیاں اللہ منہ پہ مارنے پہ دیر نہیں کرے گا۔ بزرگ ماں باپ قدموں کو دھو دھو کے پیا کرو۔ سکھر والوں یا حضرت حالہ جی والوں کا مزار قبر مبارک ضرور ہے، بیر شریف والوں کا کی قبر مبارک ضرور ہے، امروٹ شریف والوں کی قبر مبارک ضرور ہے۔ 2 قدم کے فاصلے پہ چلو، کوئی نہ کوئی اللہ والا شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ تمہیں نظر آئے گا۔ ملتان میں 1.25 لاکھ اللہ کا ولی سو رہا ہے، اور ٹھٹے کے اندر عبداللہ شاہ صاحبی سو رہا ہے، اور کراچی میں عبداللہ شاہ سو رہا ہے، غازی سو رہا ہے۔ اور لوگوں ملتان میں چلے جاؤ، نظام الدین اولیاء آرام فرما رہے ہیں، شیخ شمس تبریز آرام فرما رہے ہیں، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آرام فرما رہے ہیں، محمد علی جلندری آرام فرما رہے ہیں۔ پتن میں چلے جاؤ، بابا فرید الدین گنج شکر آرام فرما رہے ہیں۔ لاہور میں چلے جاؤ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور میرے عزیز و پنڈی چلے جاؤ، گولڑے والی سرکار آرام فرما رہی ہے۔ ہندوستان چلے جاؤ، سلطان الاولیاء معین الدین چشتی آرام فرما رہا ہے، صابر پیر کلیری آرام فرما رہا ہے۔ اور لوگوں رائیوڈ کے قبرستان میں چلے جاؤ، عبد الوہاب حاجی آرام فرما رہا ہے۔ اور لوگوں رب کائنات کی قسم ہے، قبر پر جاؤ، اللہ والے کی قبر پہ جا کے جتنا قرآن ہو سکے پڑھو۔ اور لوگوں ماں باپ زندہ ہو اور بوڑھے ہو یا جوان ہو، اس نیت سے کسی اللہ والے کی قبر پہ نہ جاؤ کہ وہاں جا کے میری مراد پوری ہوگی۔ اگر مراد پوری کروانی ہے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کی سفید داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ کے دربار میں کر دو، اماں کا پرانا دوپٹہ پکڑ کے اللہ کے دربار میں رونے لگ جاؤ۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے سکر کے علماء اکرام کے اسٹیج پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ رب کائنات کی قسم ہے، جو ماں کے قدموں سے ملتا ہے وہ اللہ والوں کے مزاروں سے نہیں ملتا، اور جسے ماں کے قدموں سے نہیں ملتا اسے بیت اللہ کے طواف کرنے سے نہیں ملتا، جسے ماں کی قدموں سے نہیں ملتا اسے گنبد خضرا کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے ماں باپ کو؟ جب سے ابا بوڑھے ہوئے میں نے تو ابا جان کو گھر بٹھا دیا، خاص گھر بٹھایا۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کے نہ آئے تو گالیاں، دکان پہ تیری ٹیفن کا ڈبہ لے کے نہ آئے تو ناراضگی، شام کو ٹیوشن چھوڑ کے نہ آئے، یہ تو نے روٹیاں دے کے ابے کو تو نے دعائیں لینی ہے، 20-20 کلو کا بیگ اس بوڑھے کی کمر پہ لاد رکھا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ خدا جینے کا شعور پیدا کیجیے۔ تم تو اس پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک امت ہو، جس نبی کو اللہ نے اعزاز کے ساتھ نوازا۔ مکے کا کافر ہے اخنس بن شریح اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اب بھی میرے عزیزو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حاجی اسلم صاحب بھی گئے، یوسف ہر بھائی ہر سال جاتا ہے، اللہ مجھے بھی کبھی نہ کبھی کسی کونے میں جا کے بٹھا دیتا ہے۔ علماء کرام بھی ہو کے آئے ہوں گے، ماں بہنیں بھی ہو کے آئے ہوں گی۔ جب جدہ سے مکے کی طرف جاتے ہیں تو ریل نما قرآن پاک بنا ہوا نظر آتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یا کلمہ پڑھنے والا جائے
لگا کافر کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اس وقت مکے کی آبادی مختصر تھی، ابو سفیان اور اخنس بن شریح مکے کی حدود کے باہر کھڑے ہیں۔ ایک بھیڑیا ہرن کے تعاقب میں آیا، یہ ہرن دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بھیڑیا اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ہرن نے یوں کر کے ایڑ لگائی، حدود حرم میں داخل ہو گئی۔ بھیڑیا بھی ایڑ لگا کر، چھلانگ لگا کر، ڈائی لگا کر حرم کی حدود میں داخل ہونے لگا۔ اللہ کا گھر سامنے دیکھا، کلا بازی کھا کے پلٹ کے پیچھے زمین پہ گرا۔ ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا واہ عجبا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے پاک جگہ پر ناپاک قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہہ کے ہٹا ہی تھا، بھیڑیا جو کلا بازی کھا کے زمین پہ گرا اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنے بالوں کو جھٹکے سے مٹی سے جھاڑنے لگا، پھر ہماری طرف منہ کیا۔ اللہ پاک نے اسے انسانوں والی زبان دی، اپنے دونوں ہاتھ اس نے یوں کھڑے کیے اور کہنے لگا وعجب من ذالک، اس سے بھی بڑی تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں، جس یتیم مکہ کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو، وہ نبی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنانے آیا ہے۔ جنگل کے درندوں کی سمجھ میں آ گیا، سکھر والوں آج تک کملی والے کی شان آپ کی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی تک اتنا ہی نہیں پتہ لگا حضور کو کھڑے ہو کے یاد کرنا ہے، حضور کو بیٹھ کے یاد کرنا ہے، یہاں یاد کرنا ہے، یہاں یاد کرنا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، احناف کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ، کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ بتلاؤ، رب کائنات کی قسم ہے اللہ پاک نے یہاں وہاں کی سوچ بچا کے لیے ہمیں نہیں کہا۔ اللہ پاک نے ہمیں یوں نہیں کہا کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے نبی کو یاد کرو، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میں عرشوں پر اپنے نبی کو یاد کرتا ہوں، تم فرشوں پہ میرے نبی کو یاد کرو، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اس چکر میں نہ پڑھو۔ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، تحفہ بنا کر نبی کے روزے میں پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے۔ مسلمانوں ہم تو وہ لوگ تھے اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، آج پستی کی طرف ہم لوگ کیوں آ گئے؟ عزت اللہ نے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اپنے عقیدہ کو مضبوط کرو، توحید والا عقیدہ اپناؤ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے میرے، عزت دینے والا کون ہے؟ جنہوں نے آج سارے دن میں اپنے رب کو یاد نہ کیا، اب یاد کر لو، کیا پتہ معافی کا اعلان ہو جائے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے ماں بہنیں آہستہ بول لیں، عزت دینے والا کون ہے؟ موت حیات دینے والا کون ہے؟ گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ نیکیوں میں ترقی دینے والا کون ہے؟ عزت بڑھانے گھٹانے والا کون ہے؟ چھوٹی عمر بڑھاپے میں لے جانے والا کون ہے؟ زکریا کو اولاد دینے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہاجرہ کی گود آباد کرنے والا کون ہے؟ باپ ابراہیم کی بڑھاپے میں سننے والا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کی کنویں میں سننے والا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو اولاد کی جدائی میں 40 سال لڑانے والا کون ہے؟ 40 سال کے بعد بیٹے کو گلے سے لگانے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والا کون ہے؟ کالی کملی والا یتیم مکہ کو تاج نبوت بنا کر سارے نبیوں کی سرداری دینے والا کون ہے؟ کر کے غیور مسلمانوں ایمان گرما کے آپ کا جاؤ، یہ تو امت وہ ہے کہ جانور جن کے قدموں میں آ کے اپنی پریشانیاں رکھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین جس کا نام علی بن حسین ہے، حضرت حسین کا صاحبزادہ
جب میں حسین کا نام لیتا ہوں مجھے کربلا کی وادی میں حسین کا سر نیزے پہ چڑھا نظر آتا ہے۔ اور سکھر والوں، تمہیں دودھ کی سبیلیں لگائی، تم نے شربت کی سبیلیں لگائی، تم نے حلیم بانٹے، تم نے شیر مال بانٹے، تم نے چاولوں کی نیازیں دلائی۔ 10 محرم کو سکھر کا کوئی روڈ خالی نہیں تھا، روڑی شہر کا کوئی روڈ خالی نہیں تھا، ہر گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ نیاز بٹ رہی ہے، دودھ کا شربت ہے، باداموں والا شربت ہے، برف والا ٹھنڈا شربت تمہیں یاد آیا۔ او لوگو، میری ماں بیٹی کو بریانی پکانی یاد آئی، میری بہن کو دلیل پکانا یاد آیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کسی کو بھی ماں بہنوں میں یا مرد عورتوں میں کسی کو بھی حسین کا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ حسین میرے عزیزو ایک طرف کہتے ہو 3 دن کا فاقہ تھا، اور دوسری طرف میرے عزیزو حلیم کی دعوت میں نماز قضا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہے حضرت عثمان کی جب شہادت کا وقت آیا، حضرت حسین کو باپ علی نے عثمان کے دروازے پہ لا کے بٹھا دیا، فرمایا اس حسین اندر جھاتی مار کے دیکھ لے، جھانک کے دیکھ لے، جو آج تیرا خالو عثمان کر رہا ہے یہی کام تو نے کربلا کے میدان میں کرنا ہے۔ 40 دن کا پیاسا قرآن پڑھنا ہے، تو نے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ 40 دن کی بھوکی سے نماز کے سجدے سے نہیں روکتی، تو نے بھی تلواروں کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ کربلا کو تھوڑا سا وسیع کر کے جاؤ، 10 محرم الحرام کی رات ہے، گلشن رسول سارا کھلا ہوا سامنے بیٹھا ہے، فرشتے بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جن کو نانا زبان سکھائے کل کربلا کے میدان میں ان کے گلوں پہ چھرا چلایا جائے گا۔ یا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مولانا عبدالعاص صاحب سمجھ نہیں آتی، آواز آئی آواز آئی آواز آئی، یہ کون بغیرت آواز دینے والا تھا؟ ادھر خاندان رسول کٹ گیا، یہ آوازیں دیتا رہا۔ تاریخ تو کربلا کے واقعے کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، اور تم تاریخ سے حسین کا شان بتلاتے ہو، میں قرآن سے شان بتلاتا ہوں۔ اس خاندان رسول کو دیکھ کے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سارا خاندان رسول سامنے بیٹھا، اور محمد جی پتہ نہ کل کیا کرنا، مسلم کا بچوں جی جی، میرے زینب کے میری بہن کے بچوں، میرے بھائیوں کی اولاد کہاں ہے علی اکبر؟ آج جو یزید کو کے آڑے میں امیر معاویہ کو گالیاں دی جاتی ہیں نا، تاریخ پڑھو، علی اکبر کون ہے؟ بولو۔ حضرت حسین کا بڑا بیٹا، یہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت لیلہ کی، جو حضرت حسین کی بیوی ہے۔ اور لیلہ کون ہے؟ میمونہ بنت مرہ کی بیٹی ہے، اور میمونہ بنت مرہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے میرے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مجھے ساتھی 3-4 سال سے کہنے محرم ہمیں دو، لیکن کیا کروں؟ 10 محرم الحرام کا دن آیا، راجن پور میں پہلا پروگرام، دوسرا محمد پور میں، تیسرا جام پور میں، چوتھا ڈیرے غازی خان میں رات 11 بجے لئیے کی کرنال والی مسجد میں پروگرام کرتے پہنچا۔ مجھے پنجاب سے فرصت نہیں، اور لوگوں مجھے پیسے کمانے کا شوق نہیں کہ جیتے جاگتے ثبوت تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں خدا پاک کی قسم دعوت پر آتا ہوں، خلوص پہ آتا ہوں، پیار پہ آتا ہوں، اور لوگوں لفافہ کم دو لیکن پیار دو، محبتیں بڑھیں گی۔ اس پیسے کا کیا کرنا جو بعد میں سکھر آنے کا موقع ہی نہ دے۔
دو واقعے بیان کر کے بات ختم کروں گا، اور اس کے اندر احساسات سے زندگی کا احساس ہوگا، جینے کا ڈھنگ ہوگا۔ جو دائیں بائیں کندھوں سے کندھا جوڑ کے بیٹھے ہو، اگر یہ واقعے سن کے بھی دل نہ جڑے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے میرے بارے میں۔